کامران شاہد صاحب آپ بتائیے گا کہ جو عمران خان صاحب کا اعلانیہ سٹانس ہے کہ وہ بالکل بات نہیں کریں گے، بالکل ان کے قریب نہیں جائیں گے، کیا واقعی عملی طور پہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ کچھ بھی نہیں کریں گے، اس کے باوجود الیکشن ہو جائے گا، کیئر ٹیکر گورنمنٹ بن جائے گی، ان کی مرضی کا الیکشن کمیشن بن جائے گا، ملکی معیشت اب جو وہ چاہتے ہیں کہ وہ پٹری پر آئے، ٹریک پر آئے اور ٹھیک ٹھاک چلے، وہ سب کچھ ہو جائے گا اور وہ کسی صورت میں بھی یعنی کہ دامے ورمے سخنے کسی صورت میں بھی مذاکرات نہیں کریں گے؟ کیا واقعی آپ سمجھتے ہیں جو اعلانیہ بات کر رہے ہیں اسی پر وہ عمل کریں گے؟ کامران خان صاحب اس وقت تو پاپولیرٹی کے دوام پہ ہیں، عروج پر ہیں، تو جس وقت نہیں بھی تھے تو تب بھی کچھ چیزوں میں تو انہوں نے اپنی منمانی کی اور وہ اس پہ قائم دائم رہے، چاہے اس کے لیے ان کو بڑی بڑی قربانیاں بھی دینی پڑی، خواہ وہ جہانگیر ترین صاحب کی ہو یا کسی اور یا اپنی حکومت کی ہو، جو انہوں نے جس طرح کے اپنے لیے سٹینڈز لیے۔ تو اگر آپ میری ذاتی رائے لیں اور جتنا میں عمران خان صاحب کو ذاتی طور پہ ملا ہوں یا جانتا ہوں، میرا نہیں خیال اس وقت تو وہ پاپولیرٹی کے عروج پر ہے کہ وہ یہ سوچیں گے بھی کہ میں مذاکرات شاید بیک ڈور ہو بھی جائیں۔ مذاکرات تو اس 25 والے کے دھرنے سے پہلے بھی ہوئے تھے، جس میں خٹک صاحب بھی گئے اور اسد عمر صاحب پشاور سے فلائی کر کے گئے، اسٹیبلشمنٹ بیٹھی تو سیاد صادق وغیرہ، وہ اور بات ہے، لیکن اس کا ٹارگٹ یہی تھا کہ الیکشن فوری ہوں۔ اب حکومت بس جو ہے بضد ہے کہ الیکشن فوری نہیں ہوں گے۔ چیف الیکشن کمشنر یہ حکومت بالکل نہیں ہٹائے گی، چاہے عمران خان صاحب جتنا بھی چاہ رہے ہوں، وہ بہت مشکل نظر آ رہا ہے۔ دوسرا، آپ ایک بات فرما رہے تھے بار بار کہ آپ کو جو امید نظر آئی ان کی آخری سپیچ سے، جس میں انہوں نے کہا کہ اب یہ دھرنا شرنا نہیں دوں گا۔ وہ دھرنے کی ان کو ایک تو جو پہلے دھرنا دیا تھا اس کی لاجسٹکس ان کو اب دستیاب نہیں ہے۔ دوسرا، 25 کو انہوں نے دیکھ لیا، کے پی سے بھی جو ان کا جوش تھا وہ بھی انہوں نے دیکھ لیا، کتنے لوگ آئے تھے، وہاں تو رانا سنل نہیں تھا، اور اب تو ان کی اپنی گورنمنٹ ہے، وہ کس کے خلاف دھرنا دیں گے؟ پنجاب میں ڈسٹربنس ہوگی، اگر پنجاب سے لوگ نکلیں گے اور پنجاب اسلام آباد تک پہنچیں گے، ساری جگہ تو ان کی گورنمنٹ ہے۔ تو خان صاحب یہ تو معاملہ بھی لگتا ہے ابھی چلتا رہے گا۔ اصل معاملہ یہ نہیں ہے میرے نزدیک، اصل معاملہ یہ ہے کہ جو ڈسکوالیفیکیشن عمران خان صاحب کے پہ تلوار کی طرح لٹک رہی ہے، یہ ساری پاپولیرٹی دھری کی دھری رہ جائے گی اگر وہ ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ نواز شریف ایک وقت میں 2/3 میجورٹی پرائم منسٹر تھے، کوئی سوچ ہی نہیں سکتا تھا کہ ان کو کس طرح ہٹایا جائے گا، کس طرح نکالا جائے گا، کیا ہوگا، لیکن اس کے بعد وہ فارغ ہو گئے اور ڈسکوالیفائی ہو گئے۔ تو عمران خان صاحب پہ اگر تو اس پوائنٹ آف ویو سے کیس چلا جو نواز شریف صاحب پہ چلا تھا، تو پھر تو بڑا سخت کیس ہے ان کے اوپر، اور وہ انہوں نے پہلے دیکھنا۔ یہ پاپولیرٹی ساری اپنی جگہ پہ، نواز شریف آج بھی بڑے پاپولر ہیں نون لیگ کے اندر، لیکن وہ ڈسکوالیفائی ہیں، وہ پرائم منسٹر نہیں بن سکتے، سیاست کو لیڈ نہیں کر سکتے۔ اگر ابھی آپ العزیزیہ والے کیسز نکال بھی دیں، اگر وہ نہ بھی ہوتے ان پہ، تو وہ ڈسکوالیفائی تھے، وہ پرائم منسٹر تو نہیں بن سکتے تھے، شہباز شریف صاحب ہی بنتے، پرسیپشن وائز وہ پرائم منسٹر ہوتے، یہ پیچھے بیٹھے ہوتے۔ تو عمران خان صاحب پہ سب سے بڑا چیلنج جو ہے وہ تو یہی ہے کہ اس کو کس طرح ڈیل کیا، جس کا انہوں نے برملا اظہار بھی کیا کہ اب سازش یہ ہو رہی ہے کہ ان کو کوالیفائی کرنے کے لیے میں ان کے ساتھ بیٹھوں۔ حالانکہ ان کو شاید کسی نے بریف نہیں کیا لیگل ٹیم نے کہ نواز شریف صاحب تو جون جولائی 2017 میں ڈسکوالیفائی ہوئے تھے اور اب اس سال ان کو 5 سال ہو گئے ہیں۔ تو اگر قانون سازی سمپل ہو جاتی ہے پارلیمنٹ کے اندر تو 5 سال اگر ہو جائے تو ان کی کوالیفیکیشن آ جائے گی، ڈسکوالیفائی ختم ہو جائے گی، باقی کیس چلتے رہیں گے۔ پرابلم عمران خان صاحب کا ہے، اس پاپولیرٹی کے ساتھ بھی اگر وہ الیکشن میں حصہ نہ لے پائے اور 5 سال کے لیے وہ ڈسکوالیفائی ہو گئے، تو انہوں نے کوئی انگلینڈ اور امریکہ کی طرف پہ تو پارٹی نہیں نہ بنائی کہ عمران نہیں ہوگا تو چلا ہو جائے گا۔ یہ پارٹی اتنی ہی یک شخصیت ہے جتنی کہ پیپلز پارٹی اور PMLN ہے۔